میں غیر مرد کی محتاج نہیں۔ دوستو، یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو کالج میں پڑھتی تھی، جس کے ساتھ ایک لڑکے نے اظہار محبت کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا نام لاریب ہے۔ کالج میں ایک لڑکے نے مجھ سے اظہار محبت کیا۔ اسے میں نے بہت سمجھایا، لیکن اسے ذرا اثر نہیں ہوا۔ وہ کٹر ٹھرکی تھا، یا پھر اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ کوشش جاری رکھو، ایک نہ ایک دن مان ہی جائے گی۔ میں اس کی باتیں سن کر ہنستی تھی۔ وہ دل میں خوش ہوتا تھا کہ ہنسی تو پھنسی۔ پھر اسے یہ کہاں معلوم تھا کہ میری ہنسی کا مطلب ہے کہ ہنسوں تو کبھی نہ پھنسوں۔ آج پھر وہ چلا آیا تھا۔ میں نے کہا، اچھا تو تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم محبت کرتے ہو مجھ سے؟ کیا ہوتی ہے محبت؟ کچھ معلوم ہے اس کے بارے میں؟ جس سے محبت ہو اس کے حقوق کا علم ہے تمہیں؟ یہ فرائض سر انجام دینے کے قابل تم ہو؟ اس کے چہرے پہ حیرانیوں کے سائے لہرانے لگے۔ اسے ان گہری باتوں کا علم ہی کہاں تھا؟ وہ تو بس فلموں ڈراموں کی آغوش میں جوان ہو کر ہزاروں نوجوانوں کی طرح اپنی فطری ضروریات کے ہاتھوں مجبور ہو کر محبت کا نام اپنی روح میں سمو چکا تھا۔ اس نے کہا کہ سچ میں تمہیں جب سے دیکھا ہے میرا چین اور سکون لٹ گیا ہے۔ ہر جگہ تم ہی دکھائی دیتی ہو۔ میں سچی محبت کرتا ہوں، پلیز مان جاؤ نا۔ میں نے کہا، کیا مان جاؤں؟ میں نے بے نیازی سے پوچھا تو کہنے لگا کہ تم بھی محبت کر لو مجھ سے، بہت خوش رکھوں گا تمہیں، ہر بات مانوں گا تمہاری۔ میں نے کہا، اچھا میری بات مانو گے؟ کہنے لگا، ہاں ہر بات مانوں گا۔ تم نہیں جانتی تمہاری یہ عام سی آنکھیں میرے لیے کتنی خاص ہیں۔ لوگوں کو تو محبوبہ کی آنکھیں جھیل جیسی گہری لگتی ہیں، تم انہیں عام کہہ رہے ہو۔ وہ کہنے لگا کہ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ بناوٹی باتیں آپ کو پسند نہیں ہیں، یہ سب جھوٹی تعریفیں ہوتی ہیں، اس لیے سچ بتا رہا ہوں کہ چاہے یہ آنکھیں عام سی ہیں پر میرے لیے تو خاص ہیں۔ میں نے کہا، خاص کیوں؟ وجہ تو بتاؤ۔ کہنے لگا، کیونکہ ان سے ذہانت ٹپکتی ہے، جب آپ کے لب پھول برساتے ہیں تب بھی یہ پورا ساتھ دیتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے یہ بھی بول رہی ہوں۔ میں نے کہا، اوہ تو محبت کی پہلی سیڑھی چڑھ ہی گئے ہو تم۔ اچھا بتاؤ کہ میری ہر بات مانو گے نا؟ اس نے کہا، ہاں کیوں نہیں، ہر بات مانوں گا۔ میں نے کہا، تو پھر میری محبت اپنے دل سے نکال دو۔ اگر تم سچی محبت کرتے ہو مجھ سے تو میری یہ بات بھی مانو گے۔ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا، جسے اندر ہی اندر جذب کرنے کی وہ ناکام کوشش کر رہا تھا۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، آئندہ آپ نہیں دیکھو گی مجھے۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے چلا گیا، اس لیے کہ وہ مجھے یقین دلانا چاہتا تھا کہ واقعی مجھ سے سچی محبت کرتا ہے۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے دل میں سوچا کہ تم مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ کافی دن اس بات کو گزر گئے، اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، کوئی کال نہ ہی کوئی میسج۔ پھر ایک دن وہ خود ہی میرے پاس چلا آیا اور کہنے لگا کہ میں نے تمہاری محبت اپنے دل سے نکال دی ہے، اب تم میرے لیے ایک عام عورت ہو۔ لفظ عام عورت سن کر میں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں نے کہا کہ پتہ ہے میری محبت کیوں نکلی ہے تمہارے دل سے؟ کیونکہ یہ محبت کبھی تھی ہی نہیں۔ محبت کبھی دل سے نہیں نکلتی بشرطیہ کہ سچی ہو۔ محبوب کے ساتھ حقیقی پل تو دور کی بات ہے، کبھی خیالوں میں بھی اس کا ہاتھ تک پکڑنا نصیب نہ ہو اور نہ ہی وہ شدتوں کو جانتا ہو، پھر بھی دل سے محبت نہیں نکلتی۔ وہ شرمندہ ہوا، اپنا سر جھکایا اور کہنے لگا کہ تمہیں کیا پتا کہ میں کتنا رویا ہوں، کتنی راتیں جاگ کر گزاری ہیں، کتنا سوچا ہے۔ پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ میں تمہاری بات مانوں گا، فریادی بن کر اب نہیں آؤں گا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ محبت ختم ہو گئی، شادی تو ویسے بھی تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا، کیوں؟ مجھے خارش ہے؟ میری رگے مزاج بھڑک اٹھی۔ پھر ہنستے ہوئے اس نے بتایا کہ تمہارے خاندان والے برادری سے باہر شادی کرتے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا، تو کیا تمہارے خاندان والے برادری سے باہر محبت کر لیتے ہیں؟ وہ چپ رہا، کیا جواب دیتا، اور کہنے لگا، خیر میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، تم بہت اچھی لڑکی ہو، اگر تم میری محبت میں گرفتار ہو جاتی تو میری نظروں میں اپنی اہمیت کھو دیتی، اور ہم لڑکے واقعی ایسی لڑکیوں سے محبت تو خوب کرتے ہیں پر شادی نہیں کرتے۔ اب کہ حیران ہونے کی باری میری تھی، میری پلاننگ کامیاب ہوئی تھی، وہ سچ مان رہا تھا، پر میں اس کی دوسری چال بھی سمجھ گئی۔ مرد کو بس سیٹسفیکیشن چاہیے ہوتی ہے، چاہے ذہنی ہو یا جسمانی۔ جب اسے یقین ہو گیا
گیا کہ میں واقعی ہاتھ آنے والی نہیں ہوں تو اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ وہ میرے ساتھ باتوں سے ذہنی تسکین چاہتا تھا، وقت اچھا گزارنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا اچھا دوستی کر کے کیا کریں گے؟ اچھے دوست کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہم اپنی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کیا کریں گے، میں آپ کو گفٹ دیا کروں گا، اکٹھے شاپنگ پر جائیں گے، خوب گھومیں گے پھریں گے، کھابے اڑائیں گے، دکھ سکھ کے ساتھی، بالکل اچھے دوست بنیں گے، ہمیشہ ساتھ رہنے والے۔ محبت کی جگہ اب دوستی کا لفظ آ گیا تھا، مگر ترجیحات اور مقاصد اور معاملات تو وہی تھے۔ ایک لڑکا لڑکی کبھی دوست نہیں ہو سکتے، ہاں کلاس فیل ہو سکتے ہیں، جب اسٹڈی ختم ہوئی رابطہ ختم، لیکن دوستی تو وہ ہوتی ہے جو مستقل رہے۔ وہ کہنے لگا کہ محبت تم نہیں کرتی، دوستی پر بھی تمہیں اعتراض ہے، اچھا منہ بولی بہن ہی بن جاؤ، میں بھی اتنی اچھی لڑکی گنوانا نہیں چاہتا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ اس کا آخری حربہ تھا، محبت اور دوستی میں دال نہ گلی تو منہ بولی بہن۔ میں نے کہا اچھا بھائی بہن بن کر کیا ہوگا؟ جب میں نے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ دونوں ساتھ وقت گزاریں گے، اپنی ہر بات بتایا کریں گے، صبح صبح اکٹھے سیر کو جایا کریں گے، جاگنگ کریں گے، ٹینس کھیلیں گے، بہت خوش رہیں گے دونوں۔ یہ زندگی تمہیں بورنگ نہیں لگتی جو تم گزار رہی ہو؟ تھوڑا سا بدلو تم خود کو، دیکھنا کتنی خوشیاں ملتی ہیں۔ سچے بہن بھائی والا رشتہ ہوگا، کوئی نقصان نہیں۔ میں نے کہا اور اس دوران تم بہن لفظ کا سہارا لے کر مجھ سے اپنی ذہنی تسکین حاصل کرتے رہو، نظروں سے ہی میرے چہرے کو چھوتے رہو، کھیلتے ہوئے میرے بدن کے اتار چڑھاؤ کو للچائی نگاہوں سے دیکھتے رہو، تمہارا وقت رنگین ہو جائے گا۔ میں خاموش نظروں سے کہہ رہی تھی، وہ کن اکھیوں سے دیکھتا ہوا جواب کا منتظر تھا۔ میں نے کہا سوری، میری خوشیاں، کھابے، میری سیر، جاگنگ، زندگی کے رنگ، ٹویسٹ، قہقہے، دکھ سکھ کسی غیر مرد کے محتاج بالکل نہیں۔ میں اپنے پپا کے ساتھ سیر کو جاتی ہوں، باپ کی شفقت بھری گفتگو بہت لطف دیتی ہے، میری ماں میری سب سے اچھی دوست ہے، میرے دکھ سکھ کی ساتھی ہے، میری سکھیاں کھابے اڑانے میں لاجواب ہیں، ان کے ساتھ میرا وقت بہت اچھا گزرتا ہے، میرے ٹیچرز میرے رہنما ہیں، اپنے بھائی کے ساتھ میں گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتی ہوں، معصوم شرارتیں، 2 منٹ میں ناراض 2 منٹ میں راضی، ایک دوسرے کے بنا ذرا وقت نہیں گزرتا۔ اس کے پیچھے بائک پر بیٹھتے ہوئے میں آزاد فیل کرتی ہوں، اس کے ساتھ شاپنگ کا جواب نہیں، میں بہت خوش ہوں۔ ایک نیا رشتہ بنا کر میں ان سب رشتوں کی مٹھاس نہیں کھونا چاہتی۔ پتہ نہیں لڑکیوں کی حسین زندگی غیر مردوں سے ہی کیوں جڑی ہوتی ہے، خوبصورت خوابوں کے چکر میں عمر بھر کے لیے آنکھیں زخمی کروا لیتی ہیں۔ اتنا کہہ کر میں چلی آئی۔ اس کا ری ایکشن کیسا تھا میں نے دیکھا تک نہیں، لیکن اسے ایک سبق ضرور مل گیا تھا۔ میں نے گھر آ کر سجدہ شکر ادا کیا اور آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ میرے اللہ تو مجھے ایسے ہی ثابت قدم رکھنا، اس عہد کی پیداوار ہو کر بھی میرے قدم ذرا نہ ڈگمگائیں، آمین ثم آمین۔ دوستو اگر اس لڑکی کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہو اور اس کے غیرت کا تقاضا آپ کو درست لگتا ہو اور آپ بھی اسی لڑکی کی طرح سے غیرت مند اور ثابت قدم ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر لیجئے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔